ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پی ایم ایل این کے رہنما خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ صاحب, یہ جو ہمارے سامنے سارا یہ سین اب آ رہا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ پہلے پولیٹیشین تھے جنہوں نے زرداری صاحب کو کہا کہ وہ ریزائن کرے, although the court has not given a verdict against him. اور آپ کی جو پارٹی ہے وہ تو ایک مفاہمتی پالیٹکس کا انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے, تو آپ نے کس بیسس پہ یہ ڈیمانڈ کی؟ میں نے یہ ڈیسیژن آنے سے پہلے کہا تھا. مجھے کسی نے سوال کیا کہ اگر ڈیسیژن جو ہے وہ اس طرح آئے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا. تو میں نے کہا جی میری جو ہے وہ سجیشن ہوگی زرداری صاحب کو اور جو بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, ٹو اٹین مورل اتھارٹی دے شوڈ ریزائن. اور ان کی پارٹی کی حکومت تو قائم ہے, چلتی رہے گی, دوبارہ بھی وہ آ سکتے ہیں. اس وقت کوئی کیسز کے ڈیلے ہونے کا بھی امکان نہیں ہے کیونکہ پروسیکیوشن تو ان کی اپنی حکومت کے پاس ہے, عدلیہ بھی آزاد ہے, اس پہ بھی سب کو اعتماد ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس وقت جن لوگوں پہ الزامات لگے ہوئے ہیں, سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, وہ اس بات کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مددگار ثابت ہوں گے کہ ایک تو پولیٹیشینز ایز اے ہول ان کا قد کاٹ بڑھے گا, احترام بڑھے گا کہ بھئی الزامات لگے تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو ایک کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہوگی خواجہ صاحب. لیکن یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور زرداری صاحب نے اتنے سال جیل بھی کاٹی بٹ اٹ ڈڈ ناٹ میک اینی ڈفرنس, ان پہ کچھ پروو نہیں ہوا. اسی طرح آپ کی حکومت کے اوپر بھی انہوں نے, آپ کی قیادت کے اوپر بھی بہت الزامات لگائے اور قاہرہ صاحب نے IGI کے پرانے کھاتے کھولنے کی بھی بات کی. اور پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بریگیڈیئر امتیاز آئے اور انہوں نے سب پہ الزام لگائے پیسے لینے کے. تو یہ جو اب ہماری ساری جتنی بھی پولیٹیکل قیادت ہے اس پہ اتنی مڈ سلنگنگ ہو رہی ہے, تو یہ کیسے پاکستان اس میں سے نکلے گا؟ میں عائلہ اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ اس وقت اسمبلی میں ایک بل پینڈنگ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس, لا اینڈ جسٹس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, وہ پبلک آفس ہولڈرز کی جو کرپشن ہے یا ان پہ جو الزامات ہیں ان کے متعلق ہے. جو اس کا ڈرافٹ بار بار حکومت سامنے لا رہی ہے وہ ٹوتھ لیس لا ہے, اس میں کوئی سٹنگ نہیں ہے اس لا میں. ہماری خواہش ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہو کہ جس کو پھر ہاتھ پڑے وہ ہاتھ ذرا مضبوطی سے پڑے اگر کوئی کرپشن کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس قسم کا قانون جو ہے وہ جلد اس کو لیجسلیٹ کر لینا چاہیے. اور اس میں کوئی ہماری بات آتی ہے یا ان کی بات آتی ہے یا کسی تیسرے فریق کی بات آتی ہے تو سب کی سب اس قانون کے ساتھ جو اسمبلی کا ایک متفقہ قانون ہوگا اس سے پاس ہوا ہوگا, کسی کو گلہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ جو NRO کا فیصلہ آیا, NRO میں کچھ اور فریق بھی انوالو تھے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی انڈیویجولز, انہوں نے بینیفٹ اٹھایا NRO سے اس طرح کہ پرویز مشرف کا الیکشن تھا, اس نے الیکشن کے لیے سودا کیا, وہ بینیفٹ اٹھایا, وہ بھی ایک طرح کا NRO کا بینیفیشری ہے. اس وقت شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے, ان کی کیبنٹ تھی جنہوں نے یہ NRO اپروو کیا اور پریزیڈنٹ سے آرڈیننس نکلوایا. چودھری صاحبان جو تھے, چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب, وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے, انہوں نے NRO منظور کروایا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے خواب جو ہے عوام نے چکنا چور کر دیے, لیکن وہ بھی اس کے بینیفیشری تھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کیا پولیٹیشینز اس ملک میں کرپٹ رہ گئے ہوئے ہیں؟ کیا ججز کرپٹ نہیں ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنا زیادہ آپ لوگوں نے ججز موومنٹ میں حصہ لیا اور ججز کو سپورٹ کیا, اور ایون اگر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے شروع میں اس موومنٹ کو رکھا لیکن اینڈ میں تو آپ کی پارٹی نے ہائی جیک کر لی پوری موومنٹ, اور میاں صاحب جب گئے تو ججز بھی ریسٹور ہو گئے. ایک طرف آپ لوگ ججز کے اندر اتنا کانفیڈنس, ریسٹور کانفیڈنس ان دیم, دوسری طرف ان کو PCO ججز اور ان کے احتساب کی بھی بات اس وقت پولیٹیشنز کر رہے ہیں, تو یہ کانفلکٹ نہیں؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ 9 مارچ کے بعد جو ہے پاکستان کی جوڈیشری, 9 مارچ 2007 کے بعد پاکستان کی جوڈیشری نے ایک نیا جنم لیا.
اور جن لوگوں نے غلطیاں کی ہوئی تھیں میرا خیال ہے وہ 2 سال کی اسٹرگل میں ان کمپنسیٹ کیا, ان کا کفارہ ادا کیا اس کا. لیکن پیپل لائک ارشاد حسن خان, پیپل لائک شیخ ریاض اور یہ لوگ جو ہیں یہ اسٹگما ہیں. باقی تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں بہت سے, لیکن یہ لوگ جو زندہ ہیں یہ اسٹگما ہے جوڈیشری کے اوپر. جہاں پہ جوڈیشری کی بات ہے تو پھر یہ ملک قیوم جو بعد میں مشرف صاحب کے اٹارنی جنرل بنے, تو ان پہ یہ بھی تو الزامات ہیں کہ ان لوگوں نے میاں صاحبان کے حق میں فیصلے دیے تھے. دیکھیں وہ ٹیپوں والا ایک ڈسپیوٹ ہے ان کے متعلق, وہ ٹیپیں پلے بھی کی گئیں. میرا خیال ہے کہ ملک قیوم شوڈ پے فار ہز سینس, یو نو, یہ اٹس ہائی ٹائم کہ وہ ہر حکومت کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے. nobody pays for their sins because وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اور ایک یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, یہ بالکل ایسی بات ہے. اور ضیاء الحق صاحب کے ٹائم سے لے کے شریف الدین پیرزادہ صاحب بھی ہر کسی کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو اتنے ہیں تو ہر کسی کو وہ شریف الدین پیرزادہ تو ایوب خان کے وقت سے شروع ہوا ہے, تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ ملنی چاہیے. جو کچھ اس نے جرائم کیے ہوئے ہیں اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان, اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, وہ تو راستے دکھاتا ہے. جتنے بھی یہ اللیجٹمیٹ ہوئے ہیں واقعات جو ہوئے ہیں یا اللیجٹمیٹ ایکٹس ہوئے ہیں, ان کو سالمنائز تو شریف الدین پیرزادہ اور اس کے جیسے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. میرا خیال ہے شریف الدین پیرزادہ شوڈ ناٹ گو, اور لائکس آف ہم شوڈ ناٹ گو اسکاٹ فری. خواجہ صاحب, یہ سینئر وزیر جو پیپلز پارٹی کے ہیں پنجاب راجہ ریاض, ان کا کامنٹ تھا کہ اب لاش جائے گی تو وہ پنجاب جائے گی, تو اس پہ آپ سے بات کریں گے, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہیے.